بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد، فقد قالت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أني فاطمة. صلوات بر محمد وآلہ. بزرگ حضرات آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے بزرگ ہیں جن کو ٹیک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مستقل اپنی جگہ آرام سے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جوان طبقہ ہے اگر تھوڑا سا آگے آ جائے تو محسوس ہوگا کہ مسجد میں مومنین مل کر کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شکریہ، بہت بہت نوازش. تذکرہ ہے شہزادی کونین کا اور انہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مقصد ہمارا فکر میں چینجنگ اور جو طریقہ زندگی ہے ہمارا، اس میں تھوڑا سا کچھ اس انداز سے کہ ہماری زندگی اسلام اور اہل بیت کے فرمودات کے مطابق سمجھ کر کے، یہ لفظ سمجھ کر کے ذرا سا توجہ کیجئے گا، اس کے بعد بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اسلام دنیا کے تمام دین جتنے بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو مکتب میں پڑھایا گیا ہے، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. نمبر 1، اب وہ سب پتہ ہے، بچوں کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب آسمانی کتابیں ہیں. تو جب آسمانی کتابیں ہیں تو دین بھی آسمانی ہوگا. اب آج آپ سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ اسلام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب آسمان سے سارے دین آئے ہیں تو اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہی سمجھنا ہے ہم کو، اور اگر ہم سمجھا لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں میری کامیابی ہے.
دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ جس قسم کی ہو، زندگی گزارنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے ہی لیے قانون ہوگا، غیر انسان کے لیے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی جبلت پر ہے، وہ اپنی فطرت پر ہے، جیسے اللہ نے اس کو بنا دیا، لیکن ہم کو بنایا اور اس قابل قرار دیا کہ ہم قانون کے مطابق چلیں۔ اس لیے اس نے انتظام کیا کہ اپنی طرف سے قانون بھیجا، یعنی آپ کو اور ہم کو اتنی لیاقت اللہ نے دی کہ اس قابل سمجھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہم اور آپ زندگی بسر کریں۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے بشر کا کہ اللہ خود ہمیں اور آپ کو منہ لگائے۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں منہ لگاؤں، اور حقیقتاً بعض لوگ اتنے اوچھے ہوتے ہیں، اتنے پست ہوتے ہیں، انسانیت سے اتنے گرے ہوتے ہیں کہ منہ لگانے کے قابل۔ شریف آدمی دامن بچا کر کے لڑائی نہیں کرتا، اپنا دامن بچا کر کے۔ یہاں پروردگار نے بشریت کو، تنہا مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو اس قابل سمجھا کہ اس کے لیے اپنا قانون دیا جائے، اپنا قانون کہ جس میں نہ نقص ہے نہ عیب ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس نے جب جب بشریت اس دنیا میں بسی قانون بھیجا، لہذا 4 کتابیں مرتب ہو گئیں۔ اب اسلام تک کیوں آپ پہنچ گئے؟ اسی پہ کیوں نہیں باقی رہے؟ میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر یہ اللہ نے فطرتاً قوت اور طاقت اور امتیاز دیا ہے کہ وہ عیبدار چیز کو چھوڑ کر کے کامل تک پہنچنا چاہتا ہے، ناقص کو پسند نہیں کرتا۔ میں مثال دوں، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ مسجد مثلاً کھپریل کی رہی ہو، مثلاً چھپر کی رہی ہو، مثلاً لکڑی کی رہی ہو، یا مثلاً اس طرح سے نہ رہا ہو۔ آج آپ ماشاءاللہ پنکھے کے اندر، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ یہاں کے اوپر اے سی بھی، سب کچھ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں آپ نے بدل دیا؟ اسی چھپر میں کیوں نہیں؟ اسی کھپریل میں کیوں نہیں؟ کہیں گے مولانا وہ ناقص تھا، اب ٹیکنالوجی بدل گئی، ضروریات بدل گئے، لہذا اب ناقص کو چھوڑ کر کے ہم کامل کی طرف۔ تو جب دنیاوی معاملات میں آپ ناقص کو نہیں لینا چاہتے کامل کے آنے کے بعد، تو آپ دینی معاملات میں بھی تو یہی سوچ رکھیں۔ آپ کی سوچ ہو یا نہ ہو، مگر اسلام ضرور ہمیں سوچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے موسیٰ کی شریعت تھی ہماری جانب سے مگر اس وقت کے لیے، عیسیٰ کی شریعت تھی ہماری جانب سے مگر اس وقت کے لیے، ابراہیم کی شریعت تھی مگر اس وقت کے لیے، لیکن اب زمانہ بدلا، لیاقتیں بدلیں، ضرورتیں بدلی، لہذا وہ ناقص شریعتیں ہم نے بازار سے ہٹا لیا۔ اب مارکیٹ میں ایک مکمل نمونہ بھیج رہا ہوں، لانے والے کا نام محمد اور اس کے جانشین اور وسیع کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے لباس بدل گیا، آپ گھبراتے بھی ہوں گے اور بڑے جو ہے ڈانٹتے بھی ہوں گے، یہ کیا پہن کے ٹہل رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں ذرا سا اگر اختلاف کروں آپ بزرگوں سے تو برا نہ مانیے گا، کیونکہ اس زمانے میں ہمیں اسلام کو اپنا نمونہ بنا کے چلنا ہے، چونکہ اسلام اب ہر زمانے کے لیے ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے جسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ لائن۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ بتی سرخ ہوئی، آپ نے گاڑی روک دی، آپ آگے نہیں، اس کو کہتے ہیں ریڈ۔ یعنی کیا مطلب؟ اب اس کو ہم پھلاند نہیں سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کوئی ہے؟ کہا کوئی ہے نہیں، لیکن کیمرہ ہے۔ توجہ چاہوں گا،
ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہماری تصویر لے رہا ہے، یعنی اگر ہم نے غلطی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ نگاہیں سامنے سے نہیں دیکھتی مگر پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو غلطی کرنے سے بچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو اسلام کا تصور ہے، دین کا تصور ہے، شریعت کا تصور ہے، کوئی تھوپا ہوا تصور نہیں ہے کہ آپ جبراً اس کو مان رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی واقعیت پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہیں ہیں، پیغمبر کی نگاہیں ہیں، ائمہ کی نگاہیں ہیں، ہم ان کے کیمرے کی زد میں ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ان کے کیمرے سے باہر نہیں ہے۔ جب پہنچیں گے زوم کر کے ایک ایک چیز دکھائی جائے گی، تب ہمیں پتا چلے گا ہم نے کب کیا کہا، کیا کیا۔ یہ ایک بات میں نے کہہ دی، اس کو غور کیجئے گا۔ اب لباس بدل گیا، آپ گھبراتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا پہن کے آ رہا ہے، تو میں ریڈ لائن کی بات کر رہا ہوں۔ لباس میں بھی شریعت نے بتایا وہ لباس جس سے بدن کی نمائش ہو، پتہ چلے کہ اندر کیسا ہے، وہ لباس نہیں پہن سکتے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ توجہ چاہوں گا، معاف کیجئے گا، بہت میں کھل کے گفتگو کر رہا ہوں۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت، انسان کا لباس اس کی شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لباس شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، لباس شخصیت کو بتاتا ہے۔ آپ جیسا لباس پہنیں گے ویسے ہی سمجھا جائے گا کہ فکر بھی آپ کی ایسے ہی ہے۔ اب اگر یہ لباس چینج ہو کر کے عورتوں میں بدل جائے، نقاب کی جگہ کچھ اور آ جائے، یا اس سے بدن کی نمائش ہونے لگے، تو اب وہ چاہے پردہ آپ کہیں، چاہے آپ چادر کہیں، چاہے نقاب کہیں، وہ نقاب نہیں ہے، وہ چادر نہیں ہے۔ یہاں الحمدللہ یہ پریشانی نہیں، لیکن چونکہ سیدانی کا تذکرہ ہے لہذا یہ سب سن لیجیے۔ اب ہماری لڑکیاں باہر پڑھ رہی ہیں، باہر آ جا رہی ہیں، تو یہ سب مسائل ہیں ان کے لیے۔ کیسا لباس، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، کیا فیشن سے اسلام نے منع کیا ہے؟ نہیں، اسلام سے زیادہ فیشنیبل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی میں مثال دے رہا ہوں، حدیث میں آپ پڑھیے، اس زمانے میں آئینہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام جب مجمع میں جانا چاہتے تھے تو لگن، ہمارے ہاں کہتے تھے، پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم یہاں کہتے ہیں، بڑی سی تھالی میں پانی رکھتے تھے، قد آدم اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کنگھا کرتے تھے، بال اپنے مرتب کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنی کملی جو دوش پہ ہوتی ہے، بارہا آپ نے سنا، اس کو ڈالتے تھے، اور مرتب منظم ہو کر کے جب جانا چاہتے تھے خوشبو لگاتے تھے، تب مجمع میں حاضر ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام فیشن سے منع نہیں کرتا، لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، وہ یہ بتاتا ہے کہ لباس کیسا پہنو، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ماڈل اسلام دے گا، آپ نہیں۔ یعنی ہم یوں کہیں، مغرب کے لباس کو ہم یوں ہی آنکھ بند کر کے قبول نہیں کریں گے، یورپ کے لباس کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کریں گے۔ میں بالکل واضح کہہ دوں، ہمارے پاس خود کلچر ہے، ہمارے پاس خود فرہنگ ہے، ہمارے پاس خود ثقافت ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب اگر ہمارے جوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں یا پائنٹ پہنتے ہیں تو اب برا نہ مانیے، یہ دیکھیے کہ اس سے بدن کی نمائش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر بہترین اس کے اوپر لگ رہا ہے، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے، تو آپ بلا وجہ اس کو پریشان نہ کیجیے۔ حضرت امام خمینی نماز پڑھا رہے تھے، شہید رجائی جو ایران کے صدر رہ چکے ہیں، ایک معمولی معلم تھے، ٹیچر تھے،
اور امام کے پیچھے ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ سوچیے، دیکھیں فقیہ ہمارا، ایک ہوتی من کی بات، نہ من کی بات بھی بہت ہونے لگی ہے، آپ جانتے ہیں من کی بات میں نہ جانے کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو شریعت میں من کا کوئی تصور نہیں ہے، ہاں ایمان کا تصور ہے، اللہ کی بات کا تصور ہے۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ ذہن میں آیا، اور آنا چاہیے ایک مومن کے، انہوں نے کہا کہ آقا یہ پہن سکتا ہوں؟ امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ناجائز ہوتا تو منع کر دیتے، اگر غلط ہوتا تو ان کے اوپر واجب تھا امر بالمعروف کریں، برائی سے روکیں۔ چپ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع کر سکتے تھے اور منع نہیں کیا۔ توجہ چاہوں گے، سب سمجھنے کی باتیں ہیں۔ منع کر سکتے تھے مگر منع نہیں کیا۔ اب ایک مسئلے کا حل ہو گیا۔ آج ہماری دنیا شیعت میں جس علاقے میں چلے جائیں، یہ ہم جیسے مولویوں سے سوال ہوتا ہے، رہبر نے یہ فتویٰ دیا، آغا سیستانی آج تک خاموش ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے آغا سیستانی جیسا فقیہ اگر کسی فقیہ کی نظر آنے کے بعد خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب جو اس کا خیال ہے وہی میرا بھی خیال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بزرگوں کا عمل، اس کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ لوگ شبہہ پیدا کرتے ہیں اور فریضہ بنتا ہے کہ ان سب باتوں کو مجلس میں ذکر کیا جائے، کیونکہ آپ تک کتابیں نہیں پہنچتی، وہ کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آغا سیستانی، آغا خامنئی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، یہ فلاں مجتہد اختلاف رکھتا ہے۔ پہلے میں ایک مثال دے دوں، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت توجہ چاہوں گا، خصوصاً ہمارے جوان سنیں۔ فقہی اختلاف کا مطلب کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ علمی اختلاف کا مطلب کیا؟ کبھی غور کیا؟ ایک گھر میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، باپ کی رائے الگ، بیٹے کی رائے الگ، بیٹی کی رائے الگ، دوست کی رائے الگ، دونوں، تینوں، چاروں، پانچوں سب اختلاف رائے رکھتے ہیں، مگر باپ اپنی جگہ باپ ہے، بیٹا اپنی جگہ بیٹا ہے، بیٹی اپنی جگہ بیٹی ہے، دوست اپنی جگہ دوست ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ علمی اختلاف بھی اسی طرح سے ہے، یہ بزرگان لڑتے نہیں ہیں۔ اختلاف علم سے، اختلاف فکر سے اچھی رائے سامنے آتی ہے۔ ہم اور عوام یہ سمجھتے ہیں یہ آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں، اس کو ٹکراؤ نہیں کہتے۔ اسی کو پیغمبر نے کہا تھا اختلاف امتی رحمہ، ہماری امت کا اختلاف کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ لڑائی اور تنازعہ، جھگڑا، مار پیٹ، برا بھلا کہنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن آپ نے میری رائے کے خلاف کوئی علمی بات کہی، میں نے اس کے خلاف کچھ کہا، اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچے، اس نتیجے کا فائدہ پوری سوسائٹی کو ملا، یہ رحمت ہے، عذاب نہیں ہے۔ ان کا فتویٰ یہ، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اما پہلے جا کے حوضے میں پڑھو تو، تم کو کس نے؟ ہاں تم سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، لیکن فیصلے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کئی کتابیں آپ نے پڑھی، عربی سمجھ لیتے ہیں؟ نہیں۔ ارے تو جب عربی نہیں سمجھ پاتے تو قرآن تو عربی میں ہے۔ اچھا ائمہ کی باتیں نہج البلاغہ عربی میں سمجھ لیتے؟ نہیں۔ تو مولا کائنات نے تو عربی میں خطبہ دیا تھا۔
آپ اردو کی مدد سے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے قوم کو سمجھنا چاہیے. قوم، سوسائٹی ایک امانت ہے، سرمایہ ہے. ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے آپس میں اسے لڑانا نہیں چاہیے. بہت عجیب غریب ماحول دنیا کا بنتا جا رہا ہے. جہاں چلے جاؤ کچھ نہ کچھ اس قسم کے لوگ دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں. مولانا، ہم نے توضیح المسائل اٹھائی ہے اور اس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، تو ایک سوال میں کرتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کے یہاں کوئی پیش امام ہے، کوئی مولانا ہے یا نہیں؟ اس میں جواب دیجئے. یہاں ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں مولانا ہیں. تو ہم نے کہا کبھی ان سے ملے، ان سے سمجھنے کی کوشش کی؟ توجہ چاہوں گا. کہتے ہیں نہیں. تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ توضیح المسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو جب آپ توضیح المسائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور مولانا ہوتے ہوئے بھی ان سے نہیں پوچھتے تو اختلاف کے علاوہ ہوگا کیا؟ جہالت کے علاوہ ہوگا کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے خود اتنی لیاقت ہو کہ ہم توضیح المسائل سمجھ سکیں، اور اگر کہیں ہم پھنسیں تو جا کر کے عالم دین کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں. یقین کریں مولائے کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے ہی مسئلے کا حل بتا دیا تھا. کہا تھا اگر جاہل خاموش رہے تو لڑائی نہ ہو. مشکل یہ ہے کہ کسی معاملے میں ہم کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، دین کے معاملے میں سب مجتہد ہیں، ہم لوگ سب عالم ہیں، اور اس کے بعد اپنی اپنی رائے، اور ایسی مضحکہ خیز جیسے ISI والوں کی رائے جو سامنے آ رہی تھی، وہی پوزیشن کئی ہم لوگوں کے یہاں ہو جاتی ہے. اب پھر میں اپنے جوانوں سے، چونکہ آپ دیکھتے رہتے ہیں لوگ ممبر پہ بیٹھ کے مجلس اور نماز کا ٹکراؤ کرتے ہیں. کبھی سوچنے کی چیز ہے، مجلس اور نماز کا کوئی ٹکراؤ کبھی تھا ہی نہیں. یہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، نہ ائمہ کے ذہن میں نہ علماء کے ذہن میں. آپ خود ممبر پہ بیٹھ کے خیالاتی پلاؤ بناتے ہیں اور خود ہی اس کو اور اس کے بعد مومنین کے سامنے پیش کرتے ہیں. مجلس ذریعہ ہے عبادت کے کنسپٹ کو صحیح کرنے کا. مجلس عبادت، نماز عبادت، پوری شریعت عبادت. عبادت کو عبادت کے نیچے رکھتے چلے جاؤ، اوپر سے نیچے آنا ہے، ایک دوسرے میں متصل اور ملانا نہیں ہے. اگر نماز کو روزے سے ملا دیا تو نماز الگ ہو جائے گی، روزہ الگ ہو جائے گا. روزے کو حج سے ملا دیا تو حج الگ ہو جائے گا، روزہ الگ ہو جائے گا. روزہ نہ کھانے پینے کا نام ہے اور حج مکے میں جا کر کے کچھ اعمال بجا لانے کا نام ہے. اگر اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے مجلس ایک خاص عمل کا نام ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مجلس الگ عبادت، نماز الگ عبادت، روزہ الگ عبادت. جیسے کھانوں میں روٹی کا الگ ٹیسٹ، چاول کا الگ ٹیسٹ، چٹنیوں کا الگ ٹیسٹ، اگر ملا دیجئے گا تو آپ سمجھ نہیں پائیے گا کون سی چیز کھا رہے ہیں. یہ میں نے مثال دی. لہذا یہ سب تصورات ہمارے صحیح ہونا چاہیے. کبھی بھی ایسی کوئی بات کرے اور ملائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بیچارہ شریعت کے روح سے واقف نہیں ہے. نبیوں کو امام سے ٹکرایا جاتا ہے، مگر نبیوں اور ائمہ میں ٹکراؤ تھا. نبی جس شریعت کو لے کر کے آئے، شہید صدر نے عجیب تعبیر کی. شہید صدر نے کہا امامت نبوت کے پھیلاؤ کا نام ہے. اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے. یعنی نبوت کا سلسلہ چلا اور اس کے بعد اللہ نے اپنے مشیت کے مطابق
اس کو ضرورت کے تحت اب روک دیا تو اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے امامت کا سلسلہ چلا، اور اس میں بھی جس کو مرکز قرار دیا، توجہ چاہوں گا، کسی اور کو نہیں، وہ تھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امامت عطا ہوئی شہزادی کو، مگر ایسے نہیں، بابا پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، اور مولا کائنات گھریلو مجمع ہے، گھریلو جلسہ ہے، پیغمبر نے کچھ باتیں کہیں، شہزادی رونے لگیں، متاثر ہوئیں۔ کیا کہا تھا؟ اے بیٹی، تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور کربلا میں مارا جائے گا۔ پوری ہسٹری توجہ چاہوں گا، میں ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں بس۔ شہزادی کیا کہتی معلوم ہے؟ بابا مجھے نہیں چاہیے۔ اب پیغمبر نے خوشخبری سنائی، اب آپ کو پتہ چلے گا شہزادی ہیں کیا، اس کائنات میں شہزادی کا کردار کیا ہے، کیوں اس کائنات میں شہزادی کو ادھر پیغمبر ادھر علی بیچ میں شہزادی کے کیوں رکھا گیا، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اب پیغمبر نے کہا بیٹی مگر یاد رکھو اسی کی نسل سے ایک سلسلہ چلے گا جو ہمارے اسلام کی حفاظت کرے گا۔ کہا بابا ایسا؟ کہا ہاں بیٹی، میری شریعت کی حفاظت تمہاری نسل کرے گی۔ تو اب شہزادی کے جملے بدل گئے، بابا اگر ایسا ہے تو میں اپنے پروردگار کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ ہے شہزادی کونین۔ ہم اور آپ کیا معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ جتنا بھی ہم مطالعہ کریں، جتنا بھی ہم گہرائی سے اندر جائیں، ہم کو پتہ چلے گا یہ شخصیتیں کیا ہیں اور کیوں اس دنیا میں بھیجی گئی، ہمیں کیا دینا چاہتی ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے مباہلے میں شہزادی گئیں۔ کل میں نے ذکر کیا کہ مسجد اور گھر بالکل متصل تھا، پاس پاس تھا، بلکہ دروازہ بھی مولا کائنات کا مسجد میں کھلتا تھا، لیکن تاریخ نہیں لکھتی کہ کبھی شہزادی مسجد میں خود گئی ہوں اور اپنے بابا کے وعظ یا خطبے کو یا جو مسئلے مسائل بیان کرتے تھے خود جا کر کے سنا ہو، کبھی نہیں۔ اور اگر کہیں ایسا پائیے گا تو مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ ہاں اب یہ پوائنٹ ہے، ہاں یہ تربیت ہے شہزادی کی۔ امام حسن کو، کبھی امام حسین کو بچوں کو بھیجتی ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کہتی ہیں بیٹا نانا نے کیا کہا۔ آج یہی تو ہمارے لیے درس ہے، ہماری عورتوں کے لیے۔ یوں ہی ہم نہ کہیں ہم کنیزان فاطمہ ہیں، فقط مجلس کر لیا، ماتم کر لیا، حدیث قصہ پڑھ لیا، رو لیے، گریہ کر لیا، بکافی ہو گیا۔ جی نہیں، ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ایک نسل کی تربیت کرنا ہے، جیسے شہزادی نے تربیت کیا تھا۔ جب بھی بچہ باہر جائے اور گھر میں داخل ہو تو ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، پوچھیں بیٹا کہاں گئے تھے، کیا سیکھ کر کے آئے ہو۔ اگر اچھی بات سیکھ کر کے آیا ہے تو اس کی تعریف کرو تاکہ وہ بات اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے، اور اگر بری بات سیکھ کر کے آیا ہے تو وہی کہہ دو بچے، میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ بات بری ہے، پھر اس کے بعد تمہاری زبان پر یہ چیز نہیں آنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت، اس کو کہتے ہیں فاطمی کلچر۔ یہ شہزادی کا انداز ہے، خود نہیں جاتی تھیں لیکن بچوں کو بھیجتی تھیں، اور اپنے ان چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ جو مجلسوں میں آتے ہیں، حصہ لیتے ہیں اور آپ تعریفیں کرتے ہیں، یقیناً یہ بہترین چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہے۔ ابھی امام حسن چھوٹے سے تھے، مسجد میں پیغمبر اسلام وعظ کہہ رہے تھے، شہزادی نے بھیجا، اور اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو کہا بیٹا بتاؤ، اور ایک پردہ ڈال دیا، یا پہلے سے پردہ پڑا تھا۔ اب جو امام حسن نے گفتگو کرنا شروع کی تو پہلے کی طرح سے نہیں، زبان پھنسنے لگی۔ جب زبان میں لکنت پیدا ہوئی
تو امام حسن خود سمجھ گئے، بیوی نے نہیں کہا، خود امام نے کہا اماں لگتا ہے کوئی بزرگ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اب میں خود نہیں سمجھ سکا کہ کیسے امام حسن نے پہچانا۔ ہاں یہ ضرور ذہن کہتا ہے کہ گھر میں ایسی تربیت بھی ہو سکتی ہے کہ بچے بھی بڑوں کی طرح سوچ سکتے ہیں، یہ ذہن کام کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ماحول پڑھے لکھے لوگوں کا ہے تو بچہ بھی ویسے ہی سوچے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بزنس مائنڈ لوگ ہیں تو گھر میں جب وہی باتیں ہوں گی تو بچہ جب بڑا ہوگا تو یہی فکر لے کر کے جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے تو یہ بچہ یہی ماحول لے کر کے سوسائٹی میں جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے یہ کہہ کے ہمیں راستہ دکھایا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، امام حسن نے مدینے کے ماحول سے اپنے گھر کے ماحول کو بالکل الگ کر کے بتایا کہ یاد رکھو ہمارے گھر میں وحی کا پہرا ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، وعظ و نصیحت ہے، نور علم ہے، ہدایت ہے۔ گویا بچپنے میں بھی امام حسن ہدایت کا کام کر رہے تھے۔ یہ شاید آپ کو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہوں، لیکن ہماری سمجھ سے بہت بڑی باتیں ہیں۔ یہ آج کی دنیا یہ طے کر کے بیٹھی ہے۔ اب آپ سنیے یہاں سے، آج موجودہ دنیا خصوصاً یورپی برادری، پچھم کے لوگ جس کو ویسٹرن کنٹری کے لوگ آپ کہتے ہیں، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اسلام کو بگاڑنا ہے، اور اس کی مثالیں، اس کی شہادت، اس کی گواہیاں باقاعدہ ان کی زبانوں سے، ان کے پارلیمنٹ کے تقریروں سے، ان کے قوانین سے، اور جو کچھ انہوں نے ابھی تک کیا ہے اس سے واضح ہے۔ اور اسلام میں بھی پہلے درجے پر اگر کسی سوسائٹی کو خراب کرنا ہے تو وہ شیعہ سوسائٹی ہے۔ اب میں یہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کتنا ہمیں سمجھ بوجھ کر کے اب قدم اٹھانا ہے۔ اب اگر ہماری سوسائٹی میں کہیں ایسی آواز بلند ہو رہی ہے کہ جس سے نفرت کی بو آتی ہو تو ہمیں خود الگ ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن کی مدد کر رہا ہو اپنی باتوں سے، اسے خود پتہ نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کا کوئی آدمی ہے ایجنٹ ہے، میں یہ سب نہیں کہتا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بیان دے کہ جس کی وجہ سے دشمن خوش ہو، دشمن کا فائدہ ہو۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے برسہ برس پہلے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، اب کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ ویسے ہی سو رہے ہیں، ہم لوگ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک مثال جو دی جاتی ہے میں بھی دے دوں اس کو، اور سامنے ہے، سب پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، یہی موبائل۔ آپ نے بچے کے ہاتھ میں چاہے مجبوراً اور چاہے ضرورتاً تھما دیا، دے دیا، اب بچے کے ہاتھ میں ہے، لیکن موبائل میں جو کچھ ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ نے خریدا اور بازار سے خرید کر کے بچے کو دے دیا۔ تو جب آپ نے دے دیا تو اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایسی اس کی تربیت کیجئے کہ جب ہاتھ میں موبائل آئے تو وہ سمجھ سکے کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں، کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، کیونکہ اب آپ موبائل چھین نہیں سکتے، اب آپ کے اختیار سے جا چکی یہ چیز۔ تو جب ایسا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی یہیں سے
یہیں سے شیعہ فکر سمجھ میں آتی ہے، جو بار بار میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، یہیں سے فاطمی فکر سمجھ میں آتی ہے۔ وہ فکر کیا ہے کہ گھر میں اگر آپ کا بچہ کسی کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کہ ضروری ہے جانا چاہیے، اس سے ہرگز منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں مذہبی تعلیم بھی ایسی ہو کہ اگر کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں آئے یا سوال پیدا ہو تو پہلے سے اس کے لیے جواب آمادہ ہو، وہ گمراہ نہ ہو۔ میں احمد آباد تھا آج سے تقریباً 8 سال پہلے، سرکھیج کہتے ہیں جگہ ہے، وہاں اپنی آبادی ہے، ماہ مبارک رمضان تھا اور عشرے ماہ رمضان کے لیے میں گیا تھا 10 دن کے لیے۔ نماز مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد مومنین بیٹھتے تھے، اس کے بعد سے تفسیر قرآن کا مجلسی کے انداز سے درس ہوتا تھا۔ مجلسی ہم لوگ کے یہاں ہیں، درس وغیرہ کہاں ہوتا ہے عموماً، تو مجلس کے انداز سے گویا درس ہوتا تھا، سب بیٹھتے تھے۔ ہم جہاں رکے ہوئے تھے وہ ایک یتیم خانہ تھا، اور اس میں خود یتیم بچے باہر کے بھی اور وہاں احمد آباد کے بھی تھے۔ ایک بزرگ ریٹائر جو خود ان کے بقول لیکچرر تھے کسی کالج میں، ایک دن آئے اور میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ گئے، وہ گیلا کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ بات ثابت ہو جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس موجودہ دور میں۔ انہوں نے خود کہا، مجھ سے جو بات کہی وہ میں نقل کر رہا ہوں، وہ خود لیکچرر تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کہتے ہیں مولانا میں نے اپنی بیٹیوں کو، 2 بیٹیاں بتا رہے تھے، وہ ہائر ایجوکیشن دیا اور وہ اس وقت یورپ میں ہیں۔ ایک کو انہوں نے کینیڈا بتایا، دوسرا شاید کوئی لندن یا کسی اور، الگ الگ۔ لیکن مولانا اتنا پڑھانے کے بعد جب میں نے ان سے کہا بیٹی اب شادی کا وقت آ گیا ہے، تمہاری شادی ہونا چاہیے، تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور دونوں بیٹیوں نے شادی نہیں کی۔ اب آپ اس کی گہرائی تک، ہم سے بزرگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا۔ اس لیے کہ جب دنیاوی تعلیم، ہم ضرورت کے تحت دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، حالانکہ تعلیم ایک ہی ہے، دین اور دنیا دونوں ایک چیز ہے، لیکن جب دنیاوی تعلیم مذہب سے الگ ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی ہے۔ لیکن جب دونوں ساتھ ساتھ ہوگی تو آدمی کو پتہ چلے گا دنیا کی تعلیم یہاں کے لیے ہے مگر آخرت کی تعلیم دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے۔ اس لیے میں تاکید کرتا ہوں بار بار۔ اور جب ہمارے ہی سماج میں اچھے لوگ پیدا ہوئے تو ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، کیوں نہ ان کی مثالیں دی جائیں۔ اگر ان کی فکر کھلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں جنیر کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یہاں ایک مشت شیعہ آبادی ہے اپنی، یہاں بہت کام ہو سکتا ہے، یہاں ہمارے جوانوں کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، فقط اس کو جہت دینے کی ضرورت ہے، راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، ہمت افزائی کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم 50 سال پیچھے جیسے سوچ رہے ہیں ویسے سوچیں، ہم آج کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہمیں مولا کائنات کے علم سے، دسترخوان سے ہمیں علم حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے لیے نہیں، ان کے زمانے کے لیے تیار کرو، ان کے زمانے کے لیے تیار کرو۔ یعنی آپ کو ابھی سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، آئندہ ہمارے بچوں کو کن کن باتوں کی، کن کن تعلیمات کی، کن کن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہذا ہم آج ان کے لیے ابھی سے ایسا انتظام کریں کہ جب آئندہ 30 سال بعد یہ بچہ سوسائٹی میں جائے تو اجنبیت محسوس نہ کرے، بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگ چیخ کر کے، پکار کر کے کہے یہ شیعہ کمیونٹی کا نکلا ہوا ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کو لے کر کے آؤ، یہ ہمارے بچوں کو بھی آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ڈاکٹر کلب صادق صاحب گزر گئے. ہم لکھنؤ میں زیر تعلیم تھے, 17-18 سال کی عمر تھی. کہیں ان کے یونٹی اسکول کا پتہ لتا نہیں تھا جب ہم پڑھ رہے تھے لکھنؤ. اور ممبر پہ, وہ بھی آصفی جو شاہی مسجد ہے, جمعے کی نماز پڑھاتے تھے, اور اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے لکھنؤ والوں سے کہتے تھے, لکھنؤ والوں اگر میری بات تم نے نہ سنی تو کل پچھتاؤ گے. کیوں اپنے بچوں کو بچپنے میں تم زردوزی کے کام پہ بٹھا دیتے ہو؟ کیوں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے؟ کیا تم کل مولا کائنات کو جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم بار بار حدیث سنتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, وہ پوچھیں گے کیا ہوا, علم کہاں تھا تمہارا؟ وہ ہندو انجینئر تھا, وہ ہندو ڈاکٹر تھا, ہماری پردہ دار عورتیں لڑکیاں اس کو جا کے دکھاتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی اور وہ مجبور تھی. تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ ان کے جملات تھے. وہ کہتے تھے یہاں بھی آئے ہیں چونکہ, لہذا بات کہنا آسان ہے آپ سے. معلوم ہے ان کو تقریباً 15-20 سال لگا کہتے 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 کہتے. آج جہاں ان کا یونٹی پبلک اسکول قائم ہے, اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا تھا, وہاں گھوڑے گدھے خچر دوڑا کرتے تھے, پانی بھرا رہتا تھا. اور آج آپ جائیے گا تو ایک بہترین کالج وہاں کے اوپر آپ کو اسپورٹ میدان کے ساتھ گرین بالکل دکھائی دے گا, جہاں مسلمان, ہندو اور کرسچن سارے بچے بلا تفریق مذہب و ملت. تو میں ایک جملہ کہوں, جب ہمارا عالم ممبر سے کہے کہ علم ہمارے پاس ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کسی نے علم کی تاکید نہیں کی, ہمارا مولا دروازہ علم تھا, یہ عالم تھے اور ہمارے علماء عالم تھے, تو یہ کہہ کے چلا جائے اور سوسائٹی میں نہ آپ کے اسکول کا پتہ ہو, نہ کالج کا پتہ ہو, نہ مکتب کا پتہ ہو, نہ جامعۃ الزہرا کا پتہ ہو, تو وہ سننے والا یہ کیا کہے گا؟ یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, یہ خالی کہتے ہیں, ان کے یہاں کچھ نہیں ہے. لیکن آج اگر کوئی لکھنؤ میں آئے اور صادق صاحب کی اسپیچ کو اس نے سنا ہو, خطابت کو سنا ہو, مجلسوں کو سنا ہو, علمی باتوں کو سنا ہو, اس کے بعد یونٹی پبلک اسکول دیکھے, ایرا میڈیکل کالج کو دیکھے, تو وہ یہ سوچے گا اور کہنے پہ مجبور ہوگا یقیناً یہ سچے لوگ ہیں, یقیناً یہ مذہبی لوگ ہیں, یقیناً ان کا امام ایسا رہا ہوگا. اگر ایسی فکر ہے تو ہم کل کے چیلنجز کا جواب دے سکتے ہیں, ورنہ خالی نعرے بازی سے ہم کسی چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے. یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے, کیا کیا جائے؟ یہ بزرگوں کی باتیں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. میں اتنی دور سے آیا ہوں, چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارا جوان کل اٹھ کر کے دیکھیے, اس وقت افتراق سے کوئی کام نہیں چلے گا, نفرت سے ہماری سوسائٹی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. سب ہمارے بچے ہیں, سب ہمارے لڑکے ہیں, سب ہماری لڑکیاں ہیں, سب ہمارے بزرگ ہیں, سب ہمارے سر و آنکھوں پر ہیں. اور جتنے علماء ہیں, جتنے عالم ہوں, چاہے اس جگہ کے ہوں, چاہے پونے کے ہوں, چاہے بمبئی کے ہوں, چاہے جہاں کے ہوں, اگر ان سے شرک اور کفر ظاہر نہیں ہوا ہے علنی طور پر ممبر سے, جماعت میں اور لوگوں کے درمیان, تو سب ہمارے سر و آنکھوں پر ہیں. ہم مخالفت نہیں کر سکتے. مخالفت کر کے ہم اپنے کو کمزور کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اب ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں سیاست سے, اور یہ ہمارا جوان طبقہ قدر کرے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. 15-20 سال پہلے کا یہ میں پیرا پڑھا ہوا قصہ ہے. آپ چائنا کا نام سنتے ہیں؟ چائنا کی چیزیں استعمال ہوتی کہ نہیں؟ کتنی استعمال ہوتی ہیں, جدھر چلے جاؤ مارکیٹ میں, ہے نا. آپ کو یاد ہوگا, ہمارے بچپنے کی بات ہے کہ ہم لوگ سنتے تو اس وقت میڈ ان جاپان, تب چائنا کا نام نہیں سنتے تھے, میڈ ان جاپان سنتے تھے, چھوٹے تھے. اس کے بعد دھیرے 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 آپ نے کیا دیکھا؟ امریکہ بھی نالا ہے چائنا سے. عجیب بات ہے. اور میں یہاں جملہ کہتا ہوں, اگر یہ اتنے بڑے ہوتے تو انہی جیسے کے مقابلے میں گھٹنا نہ ٹیکتے.
تو کم سے کم اب انہیں عقل آ جانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے سامنے آ کر کے آنکھ نہ لڑائیں، تاب مقاومت نہیں رکھتے۔ جب یہ چائنا کے مقابلے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ بدلتا رہتا ہے ان کا، ہاں ہمارا ڈیٹا چوری کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو آپ تو بہت اپنے کو سمجھتے ہیں۔ تو چائنا دھیرے 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 کیا ہوا، ترقی کر کے اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اب آپ مثال سنیے، میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ مثال یہ ہے، بل کلنٹن کا زمانہ تھا، امریکہ کا کون تھا یہ؟ بل کلنٹن کون تھا؟ صدر تھا نا۔ صدر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پریسیڈنٹ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ پریسیڈنٹ۔ بل کلنٹن کا زمانہ تھا، سنیے بہت توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے ہم حسینی لوگ ہیں، ہم فاطمی لوگ ہیں، ہمارے یہاں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ترقی۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نفرتیں ختم ہوں۔ اس کا نتیجہ علم، یہی سب تو ہونا چاہیے تھا۔ اب میں دنیائے سیاست سے آپ کو مثال دے رہا ہوں اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ جو حسینی نہیں ہیں، جنہوں نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، امام باڑے کا دروازہ نہیں دیکھا، امام حسین کا نام نہیں سنا، کفر کا لیبل ہے، شرک کا لیبل ہے، سب کچھ ہے، مگر اپنے دنیاوی معاملات میں کتنے پکے ہیں میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جانا چاہیے۔ بل کلنٹن وہاں مہمان تھے بحیثیت پریسیڈنٹ صدر کے۔ کون تھا اس وقت وہاں کا پریسیڈنٹ؟ جینگ زیمن، ہو سکتا ہے کوئی نام کسی ذہن میں ہو۔ میں اس وقت ایران میں پڑھ رہا تھا، اخبار دیکھ رہا تھا۔ کلنٹن جب گئے تو جینگ زیمن نے ان کا استقبال کیا، دونوں صدر کا استقبال کرنے۔ اب سنیے گا کہ وہاں ان کے لیے ایک عشائیہ دیا گیا، استقبال میں ایک پارٹی دی گئی، جیسا کہ ہوتا ہے، کھانا تھا یا ناشتہ تھا جو بھی۔ تو موجودہ حکومت جو بھی تھی اس وقت چائنا کی، چاہے جینگ زیمن تھے یا جو بھی تھا، اس نے جتنی سیاسی پارٹیاں چین کی اور اس کے بڑے بڑے عہدیدار تھے، چاہے پریسیڈنٹ چاہے سیکریٹری، سب کو بلا تفریق اس عشائیے میں دعوت دی، اس استقبالیہ پارٹی میں دعوت دی، سب کو بلایا۔ کس کے لیے تھی؟ کلنٹن کے لیے۔ کہاں کا مہمان ہے؟ امریکہ کا۔ کہاں آیا ہے؟ چائنا۔ سرکاری مہمان صدر کا استقبال کر رہا ہے، اور چائنا کا صدر بغیر کسی تفریق کے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ فلاں پارٹی کا ہے، اپوزیشن ہے، کچھ نہیں، جتنی مشہور پارٹیاں تھیں سب کو بلایا۔ ایک لکھنے والے نے لکھا آرٹیکل جس کو میں نے پڑھا اور اس سے میں نقل کر رہا ہوں۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ چینی سربراہ کا، لیڈر کا، سارے پارٹیوں کو دعوت دینا، بل کلنٹن کے سامنے انہیں لا کر کے بٹھانا، اس بات کی علامت ہے کہ چائنا یہ پیغام دینا چاہتا ہے امریکہ کو کہ چائنا کی سرزمین نے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو پیدا کیا ہے۔ ایسی فکر ہونا چاہیے ہم لوگوں کی، ایسے جب ہم سوچیں گے تب ترقی ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا یہ ہمارا اپوزیشن ہے، ہرایا تھا، یہ نہیں دیکھا فلاں جگہ اس نے ہمارے وزیر کو استعفے پہ مجبور کیا تھا، یہ سب کچھ نہیں دیکھا، وہ سب گزر گیا، جو گزر گیا گزر گیا۔ اس وقت کیا ہے؟ باہر کا مہمان ہے، جب واپس جائے گا تو وہاں کہے گا میں تو چائنا میں اتنی بڑی عظیم عظیم شخصیتوں کو دیکھ کر کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب پیغام یہ پہنچے گا کہ چائنا امریکہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ اور ہم اگر گھر ہی میں لڑتے رہے، اگر محلے میں لڑتے رہے، اگر شیعہ سنی کرتے رہے،
یہ بتائیں گنجائش ہے؟ گنجائش۔ اور مجھ جیسا طالب علم اسی چشمے سے مولائے کائنات کی اس سیرت کو دیکھتا ہے۔ مولائے کائنات نے کیوں ان خلفاء کی مدد کی؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اسلام تھا، پیغمبر تھے، یہ لوگ نہیں تھے۔ اگر یہ لوگ ہوتے اور اسلام میں اس کا کوئی تصور ہوتا تو کبھی آپ مدد نہ کرتے۔ مولا نے ان کی مدد کر کے بتایا، میرے چاہنے والوں، کل جب تمہارا دور آئے تو تمہیں بھی میدان عمل میں اتر کر کے دوسری قوموں کو یہی پیغام دینا ہے۔ اب اگر آپ تھکے نہیں تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ برے یہ مثالیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس وقت کی مثال ہے، اور ہمارے سماج کو آگے بڑھانے میں یہ ساری چیزیں مدد کر سکتی ہیں۔ مجھے نہیں بھولتا، میں جب یہاں 2014 میں آیا تھا تو یہاں ایک حسین ڈے ہوا تھا، اور اس حسین ڈے کو میں دیکھ رہا تھا بہت نزدیک سے۔ کچھ ہندو لیڈران بھی تھے سیاسی، اور ہر جگہ حسین ڈے ہوتا ہے۔ امام حسین کا نام ایسا ہے کہ ہر قسم، ہر فکر، ہر مسلک اور مذہب کا آدمی جمع ہوتا ہے اور گفتگو کرتا ہے۔ لیکن ایک جوان نے مجھ سے بتایا، جو میں آج یاد آ گیا تو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کہ یہیں کے کسی رہنے والے بوڑھے ہندو نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے یہاں میں آج مثلا 60-70 سال کا ہو گیا، اتنے زمانے سے جلوس آپ کے یہاں نکلتا ہے اور ہمارے دروازے سے گزرتا ہے، لیکن آج تک میں یہ نہیں جان سکا یہ جلوس کس کے لیے نکالتے ہیں اور وہ کون تھے جس کے لیے آپ نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ میں نے اس کو نقل کیا یوپی میں بہت سی جگہ، تو سب نے اپنے انداز فکر کو، اس کا مطلب مولانا کہ یہ مجلسیں جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اتنی کافی نہیں ہیں، اس کا مطلب کچھ لکھنا بھی چاہیے امام کے بارے میں۔ کیا وہ چاہتے تھے؟ کیوں کربلا میں آئے تھے؟ کیا ان کا پیغام تھا؟ کیا انہوں نے فرمایا تھا؟ اگر جس سوسائٹی میں ہمارے یہاں سینکڑوں محرم گزر جائیں، علم اور تابوت کے جلوس ہوں اور اس میں نوحہ بھی پڑھا جائے، مگر دیگر قومیں ہم سے واقف نہ ہو سکیں جبکہ ہمارے اگل بغل میں رہتی ہوں، پڑوسی ہوں، تو اس کا مطلب ہم حسینیت کو پہنچانے میں ابھی کامیاب۔ اپنے مجمع میں بول لینا کوئی واہ واہی کی بات نہیں ہے، تب واہ واہی کہ آپ غیروں کے مجمع میں جائیں اور اپنا پیغام دے کر کے آئیں، اور وہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی تازہ بات ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پورے ملک کی ترقی کی ضمانت لے سکتی ہے۔ فقط ایک سوسائٹی کے لیے نہیں، ایک گھرانے کی بات نہیں ہے، سارے سماج کی بات ہے۔ بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے آج کی مجلس میں بس خلاصتاً یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج کے دور میں، موجودہ دور میں ہمیں اہل بیت کی سیرت کو موجودہ دور کے حوالے سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ کر کے اور ہم یہ سمجھ کر کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور فرش اضاء پہ کہ تاریخ ہے گزر گئی اور ہمیں صرف رونا ہے، تو یہ جفا ہے اہل بیت کی شان میں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیغام ہر دور کے لیے ہے تو گویا ہم نے حق ادا کیا ہے، اور یہی ہمارا پیغام ہے، یہی فاطمیہ کا پیغام ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں واقعاً ان کو سلامی دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ آج اس لائق ہیں کہ فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں۔ اپنی ماؤں اور بہنوں کی تعریف کرنا چاہیے جنہوں نے یہ امانت حوالے کی۔ اب ہمارے حوالے یہ امانت ہے کہ ہم کس طرح اپنی نسل کو یہ امانت دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا پڑے گا۔ اور علم دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مذہب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. فقط مان لینا یا رٹ لینا اسلام نہیں ہے. اسلام سمجھنے کی چیز ہے، اسلام عقل کی چیز ہے، اسلام دلیل کی چیز ہے. اسلام کہتا ہے کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھو، مطالعہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر کہیں سوال پیدا ہو تو جا کر کے اس سے کہ جو اہل علم ہے، جس کے پاس دین کا پورا علم ہے، اس سے پوچھو تاکہ تمہارا شبہہ دور ہو جائے. بس ارباب عزا، آج دوسری مجلس شہزادی کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی مظلومیت کا بیان ہمارے لیے تو عبرت ہے ہی، غیروں کے لیے بھی عبرت ہے. مصر کے ایک رائٹر ہیں جو سنی تھے پہلے، انہوں نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں شیعہ نہیں تھا، میں اہل سنت سے تھا، مگر دو چیزوں کے مطالعے نے مجھے مذہب بدلنے پر مجبور کر دیا. ایک کربلا اور ایک واقعہ فدق. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ یہ تاریخ میں واقعاً گزرا ہے کہ نہیں. پھر میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اسلامی تاریخ کا، میں نے دیکھا کہ حقیقت ہے، سچائی ہے. میں نے اپنا مذہب بدل دیا، آج میں شیعہ ہوں. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کا ممنون کرم ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی مظلومیت نے، ان کے واقعہ فدق نے، ان کے تاریخ ساز خطبے نے ہدایت کی طرف مجھے مائل کیا، اور آج ان کے نور علم کی بدولت میں حق کی جانب ہوں اور آج ایک شیعہ ہوں. یہ فقط ہمارے لیے درس نہیں ہے، یہ تذکرہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے تذکرہ. یہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا، انی اعلم انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. یہ مدینے میں آپ نے پہچنوایا تھا. لیکن جب آپ اس خطبے کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شہزادی نے سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا، دین اور شریعت کا اقرار کیا، اس کے بعد اپنے شوہر کی فضیلت بتائی اور مجمع کے سامنے پیغمبر کی کہی ہوئی باتوں کو یاد دلایا. آتے ہی فوراً فدق کا مقدمہ پیش نہیں کیا، اور جب ساری باتیں پیش کر دی تب کہا کہ میرے بابا نے مجھ کو دیا تھا، یہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا. کس بنیاد پہ تم مجھ سے چھین رہے ہو؟ کس دلیل کی بنیاد پہ تم مجھ سے آج اس چیز کو لے رہے ہو؟ میں فاطمہ ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں. اور جب واپس آئیں تو مایوس لوٹ کے آئیں. اللہ اللہ، یعنی شہزادی دربار میں خطبہ دے رہی ہیں اور مجمع جانتا ہے، پہچانتا ہے، مگر شہزادی کی باتوں کو سننے کے بعد ان کی بات کو ٹھکرا دیا. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے شہزادی کو اس کا قلق زیادہ نہیں تھا کہ فدق چھینا، درد اس کا تھا کہ فاطمہ کی بات کو بنت رسول ہوتے ہوئے ٹھکرا دیا. اللہ اللہ. اور جب گھر میں آئی ہیں تو دیکھا مولا کائنات گھر کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ خطاب کر کے کہا، ابو الحسن تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرا حق چھینا جا رہا ہے. اے ابو الحسن تمہارے ہوتے ہوئے یاد رکھے یہ وہی مولا کائنات ہیں جو بدر و احد اور خیبر و خندق میں تلوار لے کر کے اسلام سے دفاع کر رہے تھے، مگر مولا جانتے ہیں اس وقت تلوار اٹھانے کا وقت نہیں. خاموشی سے سن رہے ہیں. فاطمہ زار و قطار رو رہی ہیں، ایک طرف حسن و حسین ہیں، زینب و ام کلثوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور فاطمہ دربار سے مایوس ہو کر کے آئیں
حق نہیں ملا، گھر میں آ کے بیٹھ گئی، اپنے شوہر سے شکایت کی، بس ارباب عزا وہ وقت بھی آیا کہ فاطمہ درد و الم کی وجہ سے مریض ہوئیں، بیماری بڑھتی گئی، اللہ اللہ، ایک وقت وہ آیا کہ فاطمہ نے علی کو اپنے قریب بلایا، اے ابو الحسن میری کچھ وصیت ہے، اے ابو الحسن میں دنیا سے جانے سے پہلے آپ سے میں اپنی کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے بی بی فاطمہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بس ارباب عزا زحمت تمام کر دی، 2-3 جملے مصائب کے۔ اے ابو الحسن جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئیں، اے ابو الحسن میں نہیں چاہتی کہ جنہوں نے میرا حق چھینا وہ ہمارے جنازے میں حاضر ہو، اے ابو الحسن لہذا رات کی تاریکی میں مجھے غسل و کفن دینا، میری تجہیز و تکفین کرنا، اے ابو الحسن جب رات کا سناٹا چھا جائے تو مجھے لے کے جانا اور دفن کرنا، ایک جملہ مصائب کا اور زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب عزا فاطمہ نے وصیت کر دی، بڑی سخت وصیت تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کا مجمع تھا، چاہنے والے لوگ بھی تھے۔ عباس آپ کے چچا ہے، اے علی اجازت دو مسلمانوں کو بتا دوں کہ فاطمہ دنیا سے گزر گئی ہیں، لوگ آئے تاکہ انہیں ثواب ہو۔ ایک مرتبہ علی نے ہاتھ جوڑ لیا، اے چچا معاف کرو، فاطمہ نے وصیت کی ہے، فاطمہ نہیں چاہتی کہ گھر کے علاوہ کوئی اور آئے، اے چچا اعلان نہ کیجئے گا، فاطمہ اسی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گی تاکہ مظلومیت اس تاریخ میں باقی رہے، شاید اسی مظلومیت کے ذریعے کچھ لوگ نبی کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا